نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال قائل: الصلاة والزكاة. وقال قائل: الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال إلى الله تعالى الحب في الله والبغض في الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مشکات شریف کی دوسری جلد، باب چل رہا ہے اللہ کے ساتھ محبت اور اللہ کے لیے محبت کرنے کا بیان. چنانچہ اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احب الاعمال الی اللہ کہ اللہ کے نزدیک کون سے اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں، اعمال میں سے کس عمل سے زیادہ حق تعالی محبت کرتے ہیں. چنانچہ صحابہ سے سوال کیا: ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، تم جانتے ہو کون سا عمل حق تعالی کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، حق تعالی کو کون سا عمل زیادہ پیارا لگتا ہے؟ کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا زکوٰۃ، کسی نے کہا جہاد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اعمال میں سے سب سے زیادہ محبوب حق تعالی کے نزدیک اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض کرنا. کسی سے محبت کی جائے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے نفرت کی جائے تو اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی خاطر کسی سے محبت کی جائے، اللہ کی خاطر کسی سے نفرت کی جائے، حق تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے. والدین سے محبت ہے اس لیے کہ اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. اپنے عزیز و اقارب سے محبت ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے. غریبوں کے ساتھ محبت ہے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک غریبوں کے ساتھ محبت رکھنا حق تعالیٰ کو پسند ہے. کسی کے غلط عمل کو دیکھ کر اس سے نفرت ہے اس لیے کہ وہ کام حق تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اب یہاں پر نفرت بھی اللہ کے لیے ہے اور محبت بھی اللہ کے لیے ہے. بیٹا اچھے کام کرتا ہے تو اس سے محبت ہے، اور اگر برے کام کرتے ہیں تو اس سے نفرت ہے. نفرت اصل میں اس وجہ سے ہے کہ وہ کام حق تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، محبت اس وجہ سے ہے کہ وہ کام حق تعالیٰ کو پسند ہے. تو کسی سے محبت کرنا، کسی سے نفرت کرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا کتنی بڑی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی حدیث میں اس کی وضاحت فرما دی. فرمایا کہ جب ایک بندہ کسی بندے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو اس نے اللہ تبارک و تعالی کی عزت کی، اللہ کی تکریم کی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما احب عبد عبدا للہ الا اکرم ربہ عز وجل. کسی بندہ نے کسی بندہ سے محبت کی اللہ کے لیے، تو اللہ کے لیے محبت کرنا یہ اپنے پروردگار کی تعظیم اور تکریم میں شامل ہے. گویا کہ وہ اپنے پروردگار کی تعظیم اور تکریم کر رہا ہے. تو اس لیے ہماری محبت بھی اور ہمارا بغض بھی، ہماری عداوت اور نفرت وہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نفرت اللہ کے لیے تھی؟ اب کسی کے ساتھ نفرت کی ہے اس کے برے کام کی وجہ سے، صرف اس وجہ سے کہ یہ کام اللہ کو پسند نہیں ہے. اب اگر وہ کام چھوڑ دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اب جس آدمی سے نفرت تھی اس سے محبت ہو گئی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ محبت اور یہ نفرت اللہ کے لیے تھی، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں تھی.
کہ اس نے اگر برے کام چھوڑ دیے ہیں، اچھے کام کرنا شروع کر دیے ہیں، تو اچھے کام کرنے کی وجہ سے اس سے محبت بھی ویسے ہو گئی ہے جس طرح پہلے اس کے ساتھ نفرت تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ نفرت اللہ کے لیے تھی۔ اگر نفرت اپنے لیے ہوگی تو پھر وہ 1000 مرتبہ توبہ کرتا رہے تو نفرت کرنے والا نفرت ہی کرتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نفرت اس کی ذات سے ہے، اس کے کاموں سے نہیں۔ یہ نفرت اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اپنی ذات کے لیے ہے، اپنے نفس کے لیے ہے۔ تو حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ ہمیں صرف اور صرف اپنی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں الفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں تعلقات استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کسی سے کوئی نفرت ہو بھی صحیح تو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، اپنے نفس کے لیے نہ ہو، کسی سے انتقام لینے کے لیے نہ ہو، کسی سے بدلہ لینے کے لیے نہ ہو۔ حق تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔